نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اس کا ترجمہ ہے، ایک قید خانے کے دو ساتھیوں، تم میں سے جو ایک ہے تو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے سو اسے سولی دی جائے گی، بس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ ذرا سا پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں اس آیت کو کا تعلق، کہ پیچھے سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اب بے گناہ ہونے کے باوجود ان کی عفت اور پاک دامنی تو واضح ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد جب قید خانے میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو دو قیدیوں نے آ کے آپ سے اپنا خواب بیان کیا اور اس سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے ان کو توحید کا پیغام دیا اور اللہ کے ایک اللہ ہونے کا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے فائدے بتائے، اور اپنا تعارف بھی کرایا کہ میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر ہوں، اور ہم جو ہیں وہ شرک سے بری ہیں، ہم شرک نہیں کرتے۔ اس کے بعد دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یعنی کہ قید سے وہ آزاد ہو جائے گا، جو بھی کام پہلے کرتا تھا، بادشاہ کی خدمت کرتا تھا، وہ اس پر دوبارہ رکھ دیا جائے گا، اور دوسرا جو ہے اس کو سولی چڑھا دی جائے گی۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں میں سے کسی کا بھی تعین نہیں کیا تاکہ مرنے والا پہلے ہی سے غم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہاں پر جو جملہ ہے وَقُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانَ، جس کا ترجمہ ہے کہ اس کام کا فیصلہ کر دیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ تو یہاں پر علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ تقدیر الہی میں پہلے سے یہ بات ثابت ہے جو تعبیر میں بتلائی گئی ہے، اب یہ بات ہو کر رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندوں کے پاؤں پر ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس آیت کے ٹکڑے کی وجہ سے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دونوں کو تعبیر بیان کی تو دونوں کہنے لگے کہ ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، کیونکہ حضرت یوسف نے تعین نہیں کیا تھا کہ کس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور ایک کا انجام بہت برا تھا، تو اس وجہ سے شاید وہ ڈر گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو خواب ہی نہیں دیکھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اب واقع ہو کر رہے گا۔ یہاں پر ہمارے لیے کچھ باتیں سمجھنے کی ہے کہ جب خواب جو ہے، بعض خوابوں کی تو کوئی تعبیر نہیں ہوتی، بلکہ ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں خود بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی سر پیر نہیں تھا اس خواب کا، اور بعض اوقات ہمیں پوری طرح سے یاد بھی نہیں رہتا۔ لیکن بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کی کوئی تعبیر ہے۔ کچھ باتیں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کہ خواب اگر انسان کو ایسا آئے جس کو لگے کہ ہاں اس کا کچھ مطلب ہو سکتا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ اگر خواب کے بعد اچھی فیلنگ آئے خود کو، انسان کو، کہ ہاں اس میں کوئی بشارت ہے، یہ کوئی اچھا خواب ہے، اگر تو سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ انسان خود اچھی بشارت لے دل میں کہ ہاں کچھ اچھا ہونے والا ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر لوگوں سے نہ پوچھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو پوچھنا ہی ہے تو پھر کسی ایسے انسان سے پوچھے جس کو
جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ یہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں اور وہ صحیح انہوں نے اس بارے میں علم بھی سیکھا ہے۔ لیکن دیکھیں کوئی بھی انسان، حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی تھے اللہ کے، تو ان کو تو وحی سے بتایا گیا ہوگا، لیکن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ خاص ان سے نوازتا بھی ہے، لیکن ہم کسی اور کے بارے میں اتنا یقین نہیں کر سکتے، تو بہتر چیز، نمبر 1 چیز تو یہ کہ انسان نہ پوچھے تعبیر۔ دوسرا، اگر پوچھے تو پھر وہ خواب کو ویسا جیسا دیکھا ویسا ہی بالکل بتائے، جیسے کہ ہم آگے جانیں گے کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس کے ملازم نے خواب کو جوں کا توں بتایا، جیسا دیکھا تھا بادشاہ نے ویسا ہی اس نے ذکر کیا۔ اس میں بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ خواب کو ویسا ہی بتائے انسان جیسا اس نے دیکھا۔ دوسری بات یہ کہ ہر کسی سے نہ بتائے، بلکہ اگر اس کو یہ گمان ہے کہ نہیں، جس شخص سے میں پوچھ رہا ہوں اس کے پاس کچھ علم ہے، تو اس کو بتائے، ٹھیک ہے، اور جیسا دیکھا ویسا بتائے۔ اور اگر برا خواب ہے تو پھر انسان اس کے بس استغفار کر لے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے ہر طرح کے شر سے بچنے کی دعا کرتا رہے اور اللہ سے تحفظ مانگے۔ لیکن بہتر ہوتا ہے کہ انسان جس خواب سے اسے بری فیلنگ آ رہی ہے کہ ہاں اس میں کوئی بری بات کی طرف نشاندہی ہے، میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، تو پھر وہ خواب کو بتائے نہ، اللہ سے مدد مانگے، شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگے اور اپنے لیے دعا کرے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اب آگے اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ تو اس کا ترجمہ ہے، اور اس نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جس کے متعلق انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ دونوں میں سے رہا ہو جائے گا، یعنی جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی تھی، یہ تعبیر بتائی تھی کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، کیونکہ وہ بادشاہ کا ملازم تھا، تو یعنی کہ جو مصر کا بادشاہ تھا، جس کا وزیر عزیز مصر تھا، جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے تھے، تو وہ وزیر تھے جس بادشاہ کے، اس بادشاہ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بتانا میرے بارے میں، یعنی کہ میں بے گناہ انسان ہوں اور میرے ساتھ مجھے بغیر انصاف کے مجھے جیل میں رکھا گیا ہے اور مجھ پر الزام لگایا گیا ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ شیطان نے اس کے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا اور کئی سال قید خانے میں رہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے والی ہے۔ قال الذی ظن انہ ناج، لفظ ظن جو ہوتا ہے اس کے 2 طرح سے استعمال ہے قرآن میں۔ ظن کا مطلب ایک گمان، ایک انسان کے دل میں ایک وہم ہونا، ایک سوچ ہونی کہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے انسان کو یقین ہونا کہ ہاں ایسا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں اگر ہم اس کے لفظوں پر غور کریں تو عام طور پر ظن جو ہے وہ اس کے بعد اگر انا آتا ہے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ظن کے بعد اگر ان ہے تو پھر وہ جو ہے ایک گمان ہوتا ہے انسان کا، اس کو ایک توقع ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا، مگر وہ پورے علم کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ انسان کو یقین نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کا ظن تھا اور اس میں انا آیا ہے، تو یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کے بارے میں یقین تھا۔ ویسے بھی دیکھیں اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ جب خواب کی تعبیر بتاتے ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کے بارے میں یہ یقین تھا کہ وہ بچ جائے گا، تو اس کو کہا کہ میرا ذکر تم اپنے مالک سے کرنا، ربی کا، رب یہاں پر رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور رب جو ہے مالک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے لیے صرف رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ربی کا، تیرا رب، تو یہاں پر تیرا رب سے مطلب بادشاہ ہے،
کچھ علماء نے اس بات پر بات کی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، کچھ علماء نے یہ سوچا کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پر توکل نہیں کی. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا انسان اللہ کے نبی تھے اور صبر کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے بادشاہ سے، اپنے مالک سے یہ کہنا کہ میرے بارے میں ذکر کرنا کہ میں بے گناہ ہوں اور قید میں ہوں. تو اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ کیا یہ مناسب ہے اس طرح سے کرنا؟ یعنی اللہ پر ڈائریکٹ، اللہ پر بھروسہ کر کے صرف اللہ سے مدد مانگنا چاہیے انسان کو. یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ایک وسیلے پر بھروسہ کر رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. تو کیا یہ صحیح ہے بات؟ تو دیکھیے قرآن اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ دنیا اسباب کے پردوں میں، ٹھیک ہے، ہر کام یہاں اسباب سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں انسان کو معجزات نہیں دکھاتا. اب یہاں پر ایک مصیبت میں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ایک مصیبت میں ہیں اور اس سے نکلنے کے لیے وہ دنیا کے اسباب کو اختیار کر رہے ہیں. تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. دیکھیے اگر ہر کام میں صرف انسان کو صرف اور صرف اللہ پر ہی توکل کرنا ہے، کسی اور کو سے مدد نہیں مانگنی، تو ایسا نہیں ہے. دنیا میں انسانوں کو انسان مدد کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، آل عمران کی آیت نمبر 52 میں، کہ اللہ کی طرف میرے مددگار کون ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی کی طرف پیغام بھیجا، پھر اس کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے. یعنی کہ جب طائف کے لیے نکلے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت برا سلوک کیا تھا طائف والوں نے، اور مکہ والوں سے پہلے ہی جان کا خطرہ تھا. تو اب سیدھے مکہ میں واپس آنا بہت خطرناک تھا. تو اس زمانے کے دستور کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں مکہ میں لے جائے. یہ طریقہ تھا کہ وہ جو پناہ دیتا تھا وہ سب میں اعلان کرتا تھا کہ فلاں شخص کو میں نے پناہ دیے تاکہ کوئی اس کی طرف ہاتھ نہ اٹھائے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ استعمال کرنا پڑا تھا. حالانکہ اللہ کے نبی تھے، کہتے کہ مجھے تو اللہ پر بھروسہ ہے، اور وہ مکہ میں ایسے ہی داخل ہو جاتے. لیکن چونکہ دنیا کے طور طریقے سے ہم چلتے ہیں، دنیا میں اسباب کے تحت چلتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں ہر جائز سبب اختیار کرنا چاہیے. اگر کسی کام میں انسان پھنسا ہوا ہے، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کسی اہم کام میں ہے، تو اسے دوسروں سے مدد کا مانگنی چاہیے. سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے ان کفار کے لیے جس قدر تمہاری استطاعت ہے تیاری رکھو، البتہ بھروسہ اس کے بعد بھی اللہ ہی پر ہوگا. تو گویا کہ اللہ پر بھروسہ ہر حال میں کرتا ہے مومن، لیکن دنیا کے اسباب اختیار کرنے میں یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. تو اب شیطان نے اس کو بلا دیا. تو شیطان تو دیکھیں یہ ثابت ہے کہ شیطان انسانوں کا دشمن ہے. سورہ بقرہ آیت 168 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو شیطان ہمیشہ انسانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور خاص طور سے اب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو اس سے تو دشمنی بہت ہی گہری ہوگی. تو اس نے اب جہاں پر بھی اس کا بس چلتا تھا، اس نے اس شخص پر بس چلا، اس نے اس کو بھلا دیا. اور قرآن میں بھی ہمیں یہ بتائی گئی بات کہ اس کا بھول جانا یہ شیطان کا کام تھا، ٹھیک ہے، شیطان نے اسے بلایا تھا. لیکن بعض علماء پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ساقی کو بادشاہ کے پاس اپنا ذکر کرنے کے لیے کہنا حضرت یوسف علیہ السلام کی عظیمت اور شان پیغمبری کے خلاف ہے، اور اتنے سال جیل میں رہنے کا باعث یہ قرار دیا. یعنی کہ ان کا خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس شخص سے ذکر کیا اپنا،
تو اس وجہ سے بطور سزا اتنے سال جیل میں رہے۔ اور اس کے لیے ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یوسف علیہ السلام وہ بات نہ کہتے جو انہوں نے کہی تو اتنی لمبی مدت قید میں نہ رہتے، کیونکہ انہوں نے غیر اللہ کے ہاں سے مصیبت دور کروانے چاہیے۔ یہ حافظ ابن کثیر انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے، مگر ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ یہ روایت بہت ہی ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو راوی ہے سفیان بن وکی ضعیف ہے، اور اس کا شیخ ابراہیم بن یزید الجوزی اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے، یعنی کہ جو دو راوی اس حدیث کے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ضعیف، یعنی کہ ناقابل بھروسہ ہے۔ ان کی بات کو، ان کی سنائی ہوئی حدیث کو پر ہم یقین نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ یہ ساری بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام بطور سزا جیل میں زیادہ عرصہ رہنا پڑا کیونکہ انہوں نے اللہ پر توکل نہیں کیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں رہنا یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اور اللہ کے ہر کام میں فائدے اور حکمتیں ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات کو ہم سمجھیں، لیکن جیسا کہ ہمیں پہلے ہی اندازہ ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت دین کا کام کر رہے تھے، یعنی کہ جب جو کام وہ عزیز مصر کے گھر میں نہیں کر سکتے تھے، لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچانا، وہ انہیں جیل میں موقع ملا کہ وہ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے اگر ایک مثال ہمیں بتائی گئی کہ ان دونوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعوت دین دی، توحید کا پیغام بتایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ کام کرتے رہے ہوں گے اور اس کا فائدہ ضرور بضرور ہوا ہوگا۔ بہرحال ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ جیل میں بضع سنین کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں بضع سنین جو ہے، اس بضع کا لفظ جو ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک کی عدت کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہب بن منبہ جو ایک عالم ہے، ان کا قول یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں حضرت یوسف کی قید خانے میں 7 سال رہے، اور بخت نصر کا عذاب بھی 7 سال رہا، اور بعض کے نزدیک 12 سال اور بعض کے نزدیک 14 سال قید میں رہے۔ گویا کہ اس کے بارے میں کوئی ہمیں پورا وضاحت سے یہ نمبر نہیں بتایا گیا کہ کتنے سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ کچھ لوگوں نے اندازے لگائے اور اپنا اجتہاد سے کچھ سال بتائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں واضح طور پر نہیں بتایا تو ہم بس اتنا سمجھ لیں کہ 10 سال سے کم رہے، کیونکہ بدعہ کا جو لفظ ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک کا عام طور پر بولا جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام 10 سال سے کم عرصے تک جیل میں رہے، اور کتنے سال رہے واللہ عالم۔ اب اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ 7 بَقَرَاتٍ سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٌ و7 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اب جو بادشاہ تھا مصر کا، تو بادشاہ نے اب خواب دیکھا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا کہ بے شک میں نے 7 موٹی گائے دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور کچھ دوسرے خشک دیکھتا ہوں۔ اے سردارو، مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کرتے ہو۔ تو اب اس نے اپنے درباریوں کو اپنا خواب سنایا اور اس سے تعبیر پوچھ لی کہ اگر تم تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے اس کا تعبیر سناؤ۔ تو دیکھیں مصر کے بادشاہ کا یہ خواب اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یوسف علیہ السلام کی قید سے عزت و تکریم کے ساتھ رہائی کا سبب بنا، ٹھیک ہے۔ اگر بادشاہ وہ خواب نہ دیکھتا تو حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر نہ بتاتے، اور جو تعبیر بتائی اس سے بادشاہ متاثر ہوا، اور وہ خواب دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہے، تو جب اس کے جو درباری تھے وہ خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے کہ یا ایھا الملأ افتونی فی الرؤیا، کہ مجھے تم فتویٰ دو اس خواب کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اگر تم
تم کو یہ علم ہے۔ تو گویا کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ انسان صرف اپنے غور و فکر سے نہیں نکال سکتا، یہ ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو علم کے بغیر تعبیر جو ہے، انسان کو اگر علم نہیں ہے تو اس طرح سے کسی کے خواب کی تعبیر بتانا مناسب نہیں ہے۔ ایک حدیث بھی پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح قبض نہیں کرے گا کہ اسے علماء کے سینے سے نکال لے، بلکہ علم کو علماء کے فوت کر لینے کے ساتھ قبض کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہل سردار بنا لیں گے، پھر ان سے سوال کیے جائیں گے تو وہ ان کے بغیر فتویٰ دیں گے، تو خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواب بھی ایک علم ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ تو انسان اس کے بارے میں بغیر ان کے فتوے نہ دے، اپنے اندازے سے تعبیر نہ بتائے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ جب خواب کی تعبیر کی جاتی ہے تو پھر وہ واقعہ ہو جاتا ہے، گویا کہ چاہے اگر ہم نے خواب کی تعبیر کسی ایسے شخص سے پوچھی جو اپنے اندازے سے بتا رہا ہے، اب اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، مگر اگر اس نے بتا دی، تعبیر کر دی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہو جائے، کیونکہ وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی کہ خواب جو ہے وہ جب تک معلق رہتا ہے، جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے، اور جب تعبیر کی جاتی ہے تو وہ خواب واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے انسان کو، اور ہر کسی کو اپنے خواب نہیں بتانے چاہیے، اور اللہ سے اچھے خواب پر اچھی امید رکھے اور برے خواب میں پناہ مانگے۔ ان لوگوں نے جو درباری تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل للالحام بعالمین۔ انہوں نے کہا کہ یہ خواب کی پریشان باتیں ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس کی تعبیر کرنے سے انکار کر دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ کیا جو بڑے لوگ تھے، جن کو علماء سمجھا جاتا تھا، جو درباری ہوتے تھے، جن سے بادشاہ فتوے لیتا تھا، کیا انہوں نے انکار کر دیا کہ خواب کی تعبیر کا کوئی علم موجود ہی نہیں ہے اور خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا، وہ تعبیر کا علم کچھ رکھتے بھی ہوں گے، لیکن اس خواب میں ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، یہ بتا رہے کہ ایسے خواب کی ہمیں تعبیر کا علم نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ۔ اب جو شخص جو قید سے بچ گیا تھا، جو رہا ہو گیا تھا، اسے ایک مدت کے بعد اب یاد آیا، جب بادشاہ نے خواب کا تعبیر پوچھی تو اسے یاد آیا اچانک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر سچی ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، سو مجھے بھیجو۔ یعنی کہ یہاں مختصر ہے، شاید اس نے کہا ہو کہ میں جانتا ہوں جو اس کی تعبیر بتائے گا، اور وہ شخص قید میں ہے، اور مجھے اس کے پاس بھیجو تاکہ میں تعبیر پوچھ کے آؤں۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا قید میں، اور اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا بسبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اب اس نے کہا یوسف، اے نہایت سچے انسان، ہمیں 7 موٹی گایوں کی تعبیر بتا جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خرشوں اور دوسرے خشک خرشوں کی بھی، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس نے خواب جس طرح سے بتایا ہے، اس نے لفظ بلفظ وہی خواب بتایا جو بادشاہ نے دیکھا تھا، اور یہاں بھی ہمیں یہ بات سکھائی گئی کہ خواب جب بتائیں تو بالکل لفظ بلفظ جو دیکھا ہو وہی بتانا ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم تعبیر سے بھی نوازا تھا، تو وہ اس خواب کی تہ تک
فوراً پہنچ گئے۔ انہوں نے موٹی تازہ گایوں سے ایسے 7 سال مراد لیے جس سے خوب پیداوار ہوگی، اور 7 دبلی پتلی گایوں سے اس کے برعکس 7 سال خشک سالی کے۔ اس طرح 7 سبز خوشوں سے مراد لیا کہ زمین خوب پیداوار دے گی، اور 7 خشک خوشوں سے مطلب یہ ہے کہ ان 7 سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد تدبیر بھی بتلائی، یعنی کہ خواب کی تعبیر کرنے کے بعد اب تدبیر بتائی کہ اب اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے بادشاہ کو۔ تو اس نے کہا کہ 7 سال تم متواتر کاشتکاری کرو، اور جو غلہ تیار ہو اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھو تاکہ ان میں غلہ زیادہ محفوظ رہے۔ پھر جب 7 سال قحط کے آئیں تو یہ غلہ تمہارے کام آئے گا جس کا ذخیرہ تم اب کرو گے۔ اب یہاں کچھ باتیں اور غور کرنے والی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے الصدیق کہا۔ جو شخص ہر حال میں اپنے قول، فعل اور حال میں سچا ہو وہ صدیق ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی عادت ہی ہر حال میں سچ بولنا ہو۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق کو اس امت میں صدیق کا درجہ دیا گیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں 41 اور 56 آیات میں صدیقاً نبیاً کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی صدیق ہیں، تو ساقی کو ان کا صدیق ہونا تعبیر سے پہلے بھی ثابت ہو چکا تھا، اس لیے کہ انہوں نے کہا انا نراک من المحسنین۔ پھر تعبیر کے بعد اسی طرح واقع ہونے سے اس کی صدیق ہونے کی مزید تصدیق ہو گئی، یعنی کہ چونکہ اس شخص نے پہلے ہی اس نے جب قید میں تھا اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو محسنین میں سے کہا تھا، کہ وہ دیکھ چکا تھا، مشاہدہ کر چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا لوگوں پر احسان کرنا۔ پھر جب اس کی تعبیر صحیح ہوئی تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ شخص صدیق ہے، یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہے۔ کچھ لفظوں کو سمجھ لیتے ہیں یہاں پر۔ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو ایک طرح سے 7 سمجھا بھی رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے 7 سال مسلسل محنت سے کاشتکاری کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تزرعون سبع سنین دابۃ میں ایک طرح سے حکم کیا ہے کہ ازرعو تم کو، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک کیا کرنا ہے، ان کو نصیحت فرمائے کہ 7 سال تک خوب محنت کرو اور کاشتکاری کرو، کیونکہ اس کے بعد جو ہے کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ جو کچھ کاٹو اسے سٹوں میں رہنے دو، یعنی کہ ان کو ان کی بالیوں کے اندر سے نہ نکالو جو اناج نکلے۔ اور یہاں پر یہ طریقہ بتایا گیا، اتنے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ بات اللہ نے بتا دی کہ جو اناج ہے اس کو کس طرح سے حفاظت سے رکھا جائے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ۔ تو اس آیت کا ترجمہ بھی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ تم 7 سال پہ در پہ کاشتکاری کرو گے، جو کاٹو گے اسے اس کے خوشے میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا وہ جو تم کھاؤ۔ تو اس کی ہم نے تفسیر پڑھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک طرح سے ان کو طریقہ سمجھایا کہ تم 7 سال تک خوب محنت کرو اور کاشتکاری کرو، کیونکہ یہ وقت اچھا ہے، اس میں تم جو بھی کرو گے اچھی فصل کاٹو گے، اس کو پھر اس کی حفاظت کرو اور اس کو اس کے خوشوں میں رہنے دو۔ اس کے علاوہ یعنی کہ جو تھوڑا بہت تم کھاؤ، جو استعمال ہو ان سالوں میں، اس کے علاوہ باقی سب کو بچا کے رکھو۔ اگلی آیت ہے ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون۔ تو پھر اس کے بعد بہت سخت 7 سال آئیں گے جو کھا جائیں گے جو کچھ تم نے اس کے لیے پہلے رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا جو وہ تم محفوظ رکھو گے، یعنی کہ ایک طرح سے یہاں سمجھا رہے کہ جو پہلے 7 سال ہے جس میں بہت زیادہ اچھی فصل آئے گی، اس میں سے تم بہت سنبھال کے رکھو، اور اس میں سے جتنا کچھ تم اگلے 7 سالوں میں جب قحط سالی ہوگی تو اس میں سے تم کھاؤ گے،
لیکن اس میں سے بھی کچھ تم تھوڑا سا محفوظ رکھنا. کیوں محفوظ رکھنا؟ کہ جو اس کے بعد جو تم کو مزید اس کے بیج چاہیے ہوں گے کاشتکاری کے لیے، تم اس کو حفاظت سے رکھنا. کیونکہ لفظ جو تحسنون ہے، تحسنون کا مطلب یہی ہے کہ وہ دانے جو دوبارہ کاشت کے لیے محفوظ کر لیے جاتے ہیں اس کو حسن کہتے ہیں. حسن لفظ ہا صاد نون میں حفاظت، کسی چیز کو محفوظ رکھنا. تو اب ان 7 سالوں میں جو خشک سالی کے 7 سال آئیں گے، اس میں بھی جو تم کو کچھ حفاظت سے کچھ دانے بچا کے رکھنے ہیں جو تمہیں کاشتکاری کے لیے چاہیں گے. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. اب یہ حصہ ہے، یہ خواب میں نہیں تھا، ٹھیک ہے. اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. بتا رہے ہیں کہ قحط سالی کے 7 سال گزرنے کے بعد پھر خوب بارش ہوگی، جس کے نتیجے میں کثرت سے پیداوار ہوگی، اور تم انگوروں اور اس کا شیرہ نچوڑو گے، زیتون سے تیل نکالو گے اور جانوروں سے دودھ دو گے. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اس سال یعنی کہ 7 اور 7 سال، 7 اچھے سال، 7 خشک سالی کے سال، اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں تم انگور، لیمو وغیرہ جو بیج جن سے تیل نکلتا ہے، زیتون، سرسوں وغیرہ کثرت سے پیدا ہوگی، اور جانور بھی اچھا چارہ ملنے کی وجہ سے خوب دودھ دیں گے، کیونکہ اس سال بہت بارشیں ہوگی. یاسرونا کا کچھ نے مطلب لیا کہ تم یحلبونا یعنی تم جانور بہت دودھ دیں گے، اور بہت سا دودھ تمہیں حاصل ہوگا. اور یہ بات قحط سالی کے 7 سالوں کے بعد ایک خوشحالی کا سال آئے گا. خواب سے زائد بتائیے، یا تو وہی الہی کے ذریعے سے یا خشک سالوں کی گنتی 7 ہونے سے استدلال فرمایا کہ 7 تبھی رہتے ہیں جب اس کے بعد کم از کم 1 سال ایک خوشحالی کا سال ہو. اب یہاں پر علماء نے کیا کہا، ایک مطلب یہ نکالا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم سکھایا اس میں سے یہ اتنا حصہ یہ بتایا، یہ خواب کا حصہ نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 1 سال اچھا آئے گا جس میں تم جو ہے وہ خوب لوگوں کی مدد بھی کرو گے، اور تم خود بہت زیادہ پھلوں کا جوس اور جانوروں سے دودھ حاصل کرو گے. تو یہ بات جو یا تو اجتہاد سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان مع العسر یسرا، یعنی کہ یقیناً دشواری کے ساتھ سہولت ہے. تو اس کے تحت کہ جب 7 مشکل سال آئیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کا تقاضا ہے کہ ایک آسانی کا سال بھی آئے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ ان کو ساری تعلیم دی کہ تمہیں اس خواب کے مطابق کیا کرنا ہے. اگلی آیت پر چلتے ہیں. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. تو اس کا ترجمہ ہے، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. تو جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام فوراً نہیں تیار ہوئے جانے کے لیے. پھر اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جانتا ہے. تو اس آیت کی تفسیر سے پہلے ہم پچھلی آیت سے یہ ایک علماء نے اندازہ لگایا، ایک بات یہ کی کہ سچے خواب صرف مسلمان اور مومنوں کو نہیں بلکہ کافروں کو بھی خواب سچے آ سکتے ہیں. کیونکہ بادشاہ مسلمان نہیں تھا مگر اس نے جو خواب دیکھا وہ سچا خواب تھا. امام بخاری نے بھی کتاب التعبیر میں یہ استدلال فرمایا ہے، اس کا باب باندھا ہے کہ قیدیوں اور اہل شرک و فساد کے خواب کا بیان. یعنی جو شرک کرتے ہیں، جو دنیا میں فساد کرتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا بھی صحیح خواب، سچا خواب دکھا سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی. اچھا، اب اس آیت پر آ جاتے ہیں دوبارہ.
جب ساقی نے جا کر تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ اس سے ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے، کیونکہ حسن بے مثال قید کا باعث بنا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو بے پناہ حسن دیا تھا، وہ حسن ان کے لیے فتنہ بنا اور ان کو قید میں ڈالا گیا اور اس سے آپ کو مصیبت سے گزرنا پڑا۔ لیکن علم سے جو خواب بتایا تو علم کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دنیا میں جب یہ حال ہے کہ علم سے فائدہ ہوتا ہے، علم سے انسان کو بڑا درجہ ملتا ہے، کیونکہ بادشاہ بہت متاثر ہوا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلانے کے لیے کہا۔ تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب دنیا میں علم کی برکت ہے تو آخرت میں بھی جو ہم نفع بخش علم دنیا میں حاصل کرتے ہیں اس کی برکتیں ہوں گی اور اس کے فائدے ہمیں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اتنے سالوں سے جیل میں تھے، اب کیوں فوراً سے نکل کر نہیں گئے، بلکہ یہ مطالبہ کیا کہ واپس جاؤ اور بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو اب ایسا کیوں کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے نام پر جو داغ لگایا گیا ہے، آپ پر جھوٹا الزام ڈال کے آپ کو قید میں ڈالا گیا ہے، اور اس سے جو ایک بدنامی کا باعث ہے یہ قید میں ہونا، اور جو جرم ان پر لگایا گیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس سے اپنے نام کو پاک کیا جائے اور اپنے اوپر سے یہ الزام ہٹایا جائے، کیونکہ ویسے بھی انسان کا جو بدنام انسان ہوتا ہے اس کی بات کوئی سنتا نہیں ہے، نہ اس پر یقین کرتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو آئندہ بھی دین کے کام کرنے تھے، دین کا داعی بن کے رہنا تھا، اللہ کے پیغمبر تھے، تو ان کو بدنامی ان سے دور کرنا ضروری تھا اور ان کی پاک بازی کو ثابت کرنا ضروری تھا، اس لیے ان عورتوں کے بارے میں پوچھا۔ یہاں پر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی کو بلائیں، بلکہ کہا کہ ان عورتوں کو بلائیں جس نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو عورتیں آئی تھی، اس کی جب میں نے تفسیر کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ علماء نے دو طرح سے تفسیر کی ہے۔ تو جو عورتیں آئی تھی وہ ایک تفسیر یہ تھی کہ انہوں نے ہاتھ بے خودی میں کاٹ لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر، اور دوسری تفسیر یہ تھی کہ وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں تو جانتی تھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں بہت عرصہ رہے تھے، اور وہ عورتیں ظاہر ہے کہ ان کی سہیلیاں تھی عزیز مصر کی، تو وہ آتی جاتی رہتی ہوں گی، انہوں نے دیکھا ہوگا۔ لیکن ان عورتوں کی نیت خراب تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ ہم حضرت عزیز مصر کی بیوی تو ناکام رہی حضرت یوسف کو پھسلانے میں، لیکن ہم جو ہے اس کام میں زیادہ آسانی سے کر لیں گے، اور وہ موقع چاہ رہی تھی کہ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ کوشش کی، اور اپنے ہاتھ بھی اسی وجہ سے کاٹے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے تو شاید انہوں نے سوچا کہ ہم ہاتھ کاٹ کے ایک طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمدردی حاصل کرے، وہ ہم سے قریب آئے ہمارے کہ ہماری مدد کرے یا ہمارے ہاتھ کاٹنے کے۔ ظاہر یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ کسی کی تکلیف، کسی کا خون بہ رہا ہے تو انسان آگے بڑھتا ہے، مدد کرتا ہے، تو وہ یہ چاہ رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی طرح ان کے قریب آئے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کے بارے میں تفتیش کرنے کے لیے کہا کہ بادشاہ پہلے ان کی تفتیش کرے اور مجھے بے گناہ ثابت کرے، اس کے بعد میں آؤں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہنا کہ ان ربی بکیدہن علیم، یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی چالوں کے بارے میں، تو لیکن میں لوگوں پر واضح کیوں کرنا چاہ رہا ہوں؟ تاکہ میری بدنامی نہ ہو، اور تاکہ میں آئندہ کے لیے پاک دامنی سے دین کا کام کر سکوں۔ اب قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسه وقلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حسس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ جب بادشاہ نے ان عورتوں کو دربار میں بلا کر پوچھا
اس معاملے کے بارے میں کہ کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق خوب ظاہر ہو گیا، میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ عزیز کی بیوی نے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ بادشاہ نے تمام خواتین کو طلب کیا۔ معلوم ہوا کہ اس دوران میں وہ معاملے کی پوری تحقیق کر چکا تھا اور یوسف کی بے گناہی عورتوں کے فریب سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا قصور تھا یا یوسف کا، بلکہ اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا تھا، تمہارے اس معاملے کی حقیقت کیا تھی؟ تو گویا بادشاہ نے ان کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ جھوٹ بولے۔ بادشاہ نے پہلے سے تحقیق کی اور جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، اور ان سے کہا کہ تم نے جب پھسلایا تو اس کا کیا معاملہ تھا، تو یعنی آخر اس کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے اسے اتنی دیر قید خانے میں رکھا گیا؟ وہ سب بیک زبان بولیں اللہ کی پناہ، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ ہاتھ کاٹنے والیوں نے جب یوسف کو کسی بھی قسم کی برائی سے پاک قرار دیا تو ہاتھ نہ کاٹنے والی عزیز مصر کی بیوی کو بھی بولنا پڑا۔ اس نے کہا اب تو حق بالکل ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی اس طرح۔